بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک محلے کی مسجد میں ایک طالب علم رہتا تھا۔ وہ بہت خوبصورت نوجوان تھا۔ اس رات اس علاقے میں کوئی حادثہ ہو گیا۔ اس دوران ایک عورت اس مسجد میں چلی آئی۔ اس نے مسجد کا دروازہ کھولا اور اس کمرے میں چلی گئی جہاں وہ نوجوان رہتا تھا۔ دروازہ کھولنے پر اس عورت نے دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان ایک کونے میں مطالعہ میں مصروف ہے۔ اس عورت نے آ کر اس سے کہا کہ باہر حالات بہت خراب ہیں، امن و امان نہیں ہے، اب میں اپنے گھر پر نہیں جا سکتی، اس لیے اب میں رات یہاں گزارنے آئی ہوں۔ آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ مجھے یہاں رات گزارنے کی اجازت دیجیے۔ قاری صاحب نے کہا، میں یہاں پر اکیلا ہوتا ہوں، تم یہاں پر کس طرح سے میرے پاس رات گزار سکتی ہو؟ اس عورت نے کہا، میری مجبوری کو سمجھیے، میں ان حالات میں گھر نہیں پہنچ سکتی، ایک رات ہی کی تو بات ہے، صبح ہوتے ہی میں یہاں سے نکل جاؤں گی، آپ مجھے یہاں رات گزارنے دیں۔ اب وہ کیسے انکار کر سکتے تھے؟ قاری صاحب نے اس کی مجبوری سمجھتے ہوئے اس کو اجازت دے دی۔ اب وہ عورت ادھر ایک کونے میں بیٹھ گئی اور دوسری طرف یہ قاری صاحب مطالعے میں مصروف ہو گئے اور ان کے سامنے ایک چراغ جل رہا تھا۔ وہ طالب علم مطالعہ کرنے کے دوران اپنی انگلی کو چراغ میں داخل کرتا اور نکالتا، پھر کچھ دیر مطالعہ کرتا اور پھر اپنی انگلی کو چراغ میں داخل کرتا اور نکالتا۔ دوسری طرف یہ عورت اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو شک گزرا کہ کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا کہ اپنے آپ کو جلا رہا ہے، آخر قصہ کیا ہے؟ اسی طرح سے پوری رات گزرتی گئی، یہاں تک کہ رات ختم ہو کر جب صبح ہوئی تو وہ طالب علم مسجد کے باہر گیا، حالات کا مشاہدہ کر کے واپس آیا اور اس عورت سے کہا کہ اب نماز کا وقت ہونے والا ہے، نمازی آنے والے ہیں، اب تمہارا یہاں رہنا مناسب نہیں کہ لوگوں میں بدگمانی ہوگی، اب باہر کا راستہ بالکل صاف ہو گیا، چلو آؤ تم کو باہر تک چھوڑاؤں۔ اس نے کہا، جب راستہ صاف ہے تو جانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن جانے سے پہلے ایک سوال کا جواب چاہتی ہوں۔ سوال یہ ہے کہ رات بھر آپ اپنی انگلی کو جلانے کی کوشش کیوں کرتے رہے؟ اس راز کو جب آپ بتائیں گے تب ہی میں یہاں سے جاؤں گی۔ انہوں نے کہا، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ اس نے کہا، جب تک آپ اس راز کو نہیں بتائیں گے میں یہاں سے جانے کی نہیں۔ انہوں نے کہا، بات دراصل یہ ہے کہ تم جب یہاں آئی تو میرے دل میں نفسانی خواہشات ابھرنے لگی اور مجھے بے چین کرنے لگی کہ اکیلی عورت ہے، تو آج اس سے اپنی ہوس پوری کر لے۔ میں نے فوراً اپنے دل کو کہا کہ اگر تو برا کام کرے گا تو تجھے جہنم میں جلنا پڑے گا، اس سے پہلے دنیا کی آگ کا مزہ چکھ لے۔ میں اسے دنیا کی آگ کا مزہ چھکا رہا تھا اور اپنے نفس کو کہہ رہا تھا کہ اگر تجھ میں اس کو برداشت کرنے کی طاقت ہو تو پھر آگے دیکھا جائے گا۔ غرض یہ کہ جب بھی میرا نفس گناہ کا تقاضا کرتا رہا تو میں اپنے نفس کو آگ کا مزہ چھکاتا رہا۔ اسی طرح پوری رات گزر گئی۔ میں اس رب کا بہت شکر گزار ہوں کہ جس نے رات مجھے برائی سے بچایا اور ساتھ میں تمہیں بھی بچایا، کیونکہ اگر یہ برائی میں کر لیتا تو شاید کہ تم بھی آمادہ ہو جاتی، کیونکہ اکیلی عورت تھی اور رات میں باہر نکلنے کے کوئی حالات بھی نہیں تھے، اور شیطان انسان کو برائی کے کاموں کی طرف جلتی مائل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہم دونوں کو محفوظ رکھا۔ اب نماز کا وقت ہو رہا ہے، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ ناظرین اکرام، یہ ہوتا ہے تقویٰ۔ اللہ تعالیٰ جس کو تقویٰ عطا فرما دے وہ ہر برا کام کرنے سے پہلے رب کی رضا دیکھتا ہے کہ آیا اللہ پاک نے اس کام کو پسند فرمایا ہے یا اس سے منع فرمایا ہے، اور شیطان کے ساتھ اس کے لیے جنگ کرنی پڑتی ہے، اور نفس کی یہ جنگ انتہائی مشکل ہوتی ہے۔ جو اس نفس کی جنگ میں کامیاب ہو گیا وہ فلاح پا گیا اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور جس نے اپنے نفس کو اپنے اوپر حاوی کر لیا تو وہ برائی کی طرف مائل ہو جائے گا اور اپنے آپ کے لیے جہنم میں جگہ متعین کر دے گا۔ اللہ پاک ہمیں تقویٰ نصیب کرے اور ہر طرح کے برے کام سے محفوظ فرمائے تاکہ ہماری آخرت اچھی ہو سکے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگا بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں۔ جزاک اللہ۔